السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ شوگر کے لحاظ سے ہے۔ ایسے افراد جن کی شوگر ابتدائی ہوتی ہے، جسے اعصابی شوگر بھی کہا جاتا ہے، یا پھر ٹھنڈے مزاج کی جو شوگر ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہائی محسوس ہوتی ہے اور خشک چیزیں کھانے سے کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو کھٹائی وغیرہ کھانے سے، اس طرح کی گڑ مار بوٹی وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں، خشک چنے ہو گئے، بادام، اس طرح کی جو چیزیں کھاتے ہیں اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ایک شوگر ایسی ہوتی ہے جو ان چیزوں سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ جو شوگر ان چیزوں سے کنٹرول ہو جاتی ہے اسے اعصابی شوگر کہا جاتا ہے، یا پھر ابتدائی شوگر کہتے ہیں اسے۔ تو اس کے لیے آج ہم نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ استاد صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ ایسا بتائیں۔ ساتھ میں سلسل بول، جو پیشاب بار بار آتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا، مثانے میں کمزوری ہوتی ہے، اور ساتھ اعصابی امراض جو بھی، جب شوگر اعصابی ہوگی تو اور بھی ساری امراض ہو سکتی ہیں اعصابی، جن میں بی پی جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ان تمام علامات کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو جامع ہو اور ان سب علامات کے اوپر اثر دکھائے۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نسخہ میں بتانا جا رہا ہوں 3 in 1 شوگر والوں کے لیے، ایسے لوگ جو قدرتی نامرد نہیں ہیں ان کے لیے، اور اعصابی کمزوری۔ آج کل تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جنہیں اعصابی کمزوری ہے، اور اعصابی کمزوری 2 طرح سے ہے۔ اگر گرمی جسم کے اندر بڑھ جائے، گرمی کی تحلیل کی وجہ سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یا تری بڑھ جائے تو اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں بھی شوگر ہوتی ہے اور تری میں بھی شوگر ہوتی ہے، یہ آپ بات کو سامنے رکھیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جسم کے اندر تری بڑھ جائے، اس کی وجہ سے شوگر ہو جائے، اس کی وجہ سے نامردی پیدا ہو جائے، کمزوری ہو جائے، جریان ہو جائے، عورتوں کو لیکوریا ہو جائے، اعصابی کمزوری، مثانہ کی کمزوری، بار بار پیشاب کا آنا۔ شوگر والے رات کو کم سے کم کافی ہر 10-15 منٹ کے بعد انہیں جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اندر اپنی روٹین پہ آ جائیں گے۔ اعصابی علامات کے لیے یہ نسخہ تریاق کا کام کرتا ہے۔ نزلہ زکام ہے، جسم میں جان نہیں ہے، جسم موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ عورتوں کو موٹاپا 2 طرح کا ہوتا ہے، ان کے مینسز بند ہو جائیں، موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، خارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے اگر مینسز کھول دی جائیں تو ان کا موٹاپا جو ہے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے مینسز کھلتے ہیں ان کا موٹاپا، وہ جو فاسد خون ہوتا ہے، گندا خون ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے تو موٹاپا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور مردوں کو جب جسم بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، ایسے لٹکا ہوا، تری کی وجہ سے بالکل لٹکا ہوا، پنڈلیاں، پیٹ ایسے سخت نہیں ہوتا، بالکل نرم سا ہوتا ہے، وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور شوگر جب ہوتی ہے تو پھر جو پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ مردانہ کمزوری پہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ شوگر بھی ایسا ایسا کنٹرول ہوگی، اور مردانہ کمزوری بھی ایسا ایسا آپ ہوتی جائے گی۔ اگر آپ انسولین لے رہے ہیں، اگر آپ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ کھا رہے ہیں، تو ایک دم آپ نے بند نہیں کرنی۔ اس نسخے کو 2-4 دن کھا کے، مثال کے طور پہ آپ 15 پوائنٹ صبح، 15 پوائنٹ شام لگا رہے ہیں، تو آپ نے 4-5 دن کے بعد 1 پوائنٹ صبح کم کرنا ہے، 1 پوائنٹ شام کو کم کرنا ہے۔ اگر آپ گولیاں اسی طرح پھر 4-5 دن کے بعد پھر آپ کم کریں گے، ایسے ایسے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو انسولین لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمبر 2، اگر آپ ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں تو 4-5 دن کے بعد گولی کا چوتھا حصہ کم کرنا ہے۔ آپ نے 3 حصے کھانی ہے، چوتھا حصہ آپ نے کم کر دینا ہے۔ 4-5 دن کے بعد آدھی گولی آپ نے کھانی ہے، اور 4-5 دن کے بعد پھر آپ نے چوتھا حصہ کھانا ہے، 3 حصے نہیں کھانے۔ ایسے انشاءاللہ آپ کی گولی جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، اور یہ جو نسخہ ہے خود بخود اندر سے پاور پیدا کرے گا۔ اور آپ کو جو آپ اگر مثال پر ٹیبلٹ نہیں کھاتے، انسولین نہیں نگلاتے، جتنی بھی علامات پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ علامات پیدا نہیں ہوں گی۔ جب علامات پیدا نہ ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ نسخہ کام کر رہا ہے۔ اگر جیسے ہی آپ نے چھوڑا اور وہی علامات پیدا ہو جائیں تو یوں سمجھے کہ پھر یہ نسخہ کام نہیں کر رہا۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ تھوڑا سا کاسٹلی بھی ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہے۔ شاید میرے نسخہ جات میں یہ سب سے بڑا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو کشتہ شنگرف آپ نے 1 ماشا لینا ہے، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، کسی حکیم سے لے لیں۔ کشتہ سمولفار یہ بھی آپ نے 1 ماشا لینا ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی دوائی اندر جائے گی، معدے میں کھلے گی، اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج میں نے کوئی چیز کھائی ہے۔ اگر سردیوں کا موسم ہو، سردیوں میں آپ اس کی 1 گولی کھا لیں،
آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ کو سردی لگنا بند ہو جائے گی. جتنا بھی جاڑا قسم کا موسم ہے، جاڑا ہے، برف باری ہو رہی ہے، گولی دکھائے گی کہ یار واقعی اندر آ گئی ہے. اس کے بعد فلک سیر، اس سے اگر آپ اس کو نہ بھی استعمال کریں تو بہتر ہے، ورنہ ہے تو بالکل لائٹ سی ہم نے استعمال کیا ہے. 2 ماشا آپ نے لینی ہے اور کستوری آپ نے لینی ہے 1 ماشا. اس لیے میں نے کہا تھا یہ نسخہ تھوڑا کاسٹلی ہے، تھوڑا مہنگا ہے، اور انشاءاللہ جو بندہ بھی بنائے گا مزاج کے مطابق استعمال کرے گا، اس پہ انشاءاللہ 100% کام کرے گا. وہ بندہ کہے گا کہ واقعی یار جو میں نے نسخہ بنایا ہے اس نسخے نے کام کیا ہے. اس کے بعد زعفران آپ نے 2 ماشا لینا ہے، جوند بدستر آپ نے 6 ماشا لینا ہے. اس کے بعد جائفل 3 ماشا، جل وطری 6 ماشا، ازراکی مدبر 3 ماشا، اکر کرا آپ نے لینا ہے 6 ماشا، بیر بہوٹی 3 ماشا، اور خراتین مصفہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، یعنی کہ 10 گرام لینے ہیں. اس کے بعد آپ نے زردی بیضہ مرغ 15 عدد لینی ہے. اس کو بوائل کر لیں، آپ کی مرضی، بغیر بوائل کیے ہوئے اگر آپ استعمال کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے. پہلی والی ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا ہے. ان کا پاؤڈر بنانے کے بعد ایک ایک زرتی ڈالتے جائیں اور اس کو یا تو کوٹتے جائیں یا اس کو کھرل کرتے جائیں، دونوں طریقے آپ کی مرضی. جب ساری ایک ایک ڈالتے جائیں، جب ساری زردیاں ختم ہو جائیں تو پھر اس کو تھوڑا دھوپ میں رکھ کے تھوڑا خشک ہونے دیں. جیسے یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے پھر آپ اس کی گولیاں بنا لیں. چنے برابر گولیاں بنانی ہیں آپ نے، چنے سے تھوڑی چھوٹی ہو جائے، کالی مرچ یا اس سے تھوڑی بڑی ہو جائے تو اس آپ نے گولیاں بنانی ہیں. اور 1 گولی روزانہ کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے. اور دودھ گھی استعمال کرنا ہے، دودھ میں گھی ڈال کے، اور مرغن غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں. اب آتے ہیں کہ اس نسخے کا مزاج کیا ہے. اس نسخے کا اپنا جو مزاج ہے وہ خشک گرم مزاج ہے، بالکل اعصابی یعنی کہ ٹھنڈے اور تر مزاج والوں کے لیے زبردست ہے. جن کی نبض جس 1 انگلی یا اس سے تھوڑی آگے ٹھوکر مارتی محسوس ہوتی ہے ان کے لیے زبردست ہے. اور جن کی نبض پہلی 3 یا 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مارتی محسوس ہوتی ہے ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کب تک استعمال کرنا ہے؟ آپ کی نبض 1 انگلی کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے، جب یہ آپ کی نبض 3 انگلیوں پہ چلی جائے پھر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. یہ اس کی آپ جو نسخہ ہے اس کی مقدار آپ کے اندر پوری ہو گئی ہے. شوگر والوں کے لیے بھی یہی قانون لاگو ہے کہ جب آپ کی نبض 3 انگلیوں تک چلی جائے پھر آپ نے اس کو بس کر دینا ہے. پھر آپ نے لالچ نہیں کرنا یار میں اور کھاتا رہوں اور طاقت آ جائے گی اور طاقت آ جائے گی. پھر یہ آپ کے جسم کے اندر علامات پیدا کر دے گی. پھر آپ کا بی پی شوٹ کر سکتا ہے، آپ کو خارش ہو سکتی ہے، آپ کو بے چینی ہو سکتی ہے، آپ کا دل گھبرا سکتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے جسم کے اندر ان چیزوں کی مقدار پوری ہو گئی ہے. اب یہ اپنی مقدار سے آپ اسے بڑھا رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی. تو اس کے ساتھ آپ نے غذائی چارٹ آپ اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. خشک گرم اور گرم خشک اغذیہ ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے. غذائی چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی اپلوڈ کر رکھا ہے. اور انشاءاللہ اور تمام ٹھنڈی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا. اگر آپ نے دودھ استعمال کرنا تو اس میں بھی دار چینی اس میں بوائل کر کے پھر آپ استعمال کریں، تھوڑا گھی ڈال لیں. اور دوسرے نمبر پہ خوراک مانگے گا یہ نسخہ. خوراک کھانے کے بعد آپ نے بیٹھ نہیں جانا، آپ نے کوئی ورک کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، پسینہ لے کے آنا ہے. سردیاں بھی ہو تو پھر بھی کوشش کریں سیڑھیوں پہ آئیں جائیں. چلو باہر نہیں ہم جا سکتے، سیڑھیوں پہ آتے جاتے انسان کو پسینہ آ جاتا ہے، دوسرے چکر پہ پسینہ آ جاتا ہے. اگر سیڑھیاں وغیرہ نہیں ہیں تو گھر کے صحن کے اندر، کمرے کے اندر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کو پسینے آنے کے آثار جو ہیں سردیوں کے اندر بھی وہ آپ کو محسوس ہوں. انشاءاللہ جب یہ کام آپ کریں گے تو پھر یہ نسخہ کام کرے گا. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ خوراک نہیں کھاتے، خوراک کو ہضم نہیں کرتے، تو پھر اکثر لوگ کہا کرتے ہیں جو دیسی ہربل میڈیسن ہوتی ہیں وہ نقصان دیتی ہیں. ایسے لوگوں کو نقصان دیتی ہیں جو خوراک بھی استعمال نہیں کرتے اور خوراک کھانے کے بعد وہ پھر اس کو ہضم نہیں کرتے، تو پھر ایسے نسخہ جات وہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں. تو اس چیز پہ آپ نے کار بندھنا، اس کے مطابق استعمال کرنا. انشاءاللہ یہ نسخہ نقصان نہیں دے گا. اور جو مقدار میں نے بتائی ہے کہ 3 انگلیوں کے نیچے نبض جائے تو پھر آپ نے بس کر دینا ہے.
اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر اس میں جو اعصابی امراض میں دردیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی کام کریں جی گے؟ اعصابی دردوں کے لیے زبردست چیز ہے. اس میں خراطین مصفہ ہے 1 تولہ. یہ یوں سمجھیں کہ آپ خراطین نہیں استعمال کر رہے, آپ کشتہ تانبا استعمال کر رہے ہیں. جو شوقین ہے کشتہ تانبا استعمال کرنے کے, جو کشتہ تانبا جتنی بھی علامات پہ کام کرتا ہے, خراطین اتنی علامات پہ ہی کام کرتے ہیں. ان کے اندر تانبا ہوتا ہے اور زبردست رزلٹ دیتے ہیں. نہ مرد کو بھی یہ مرد کر دیتے ہیں. تو اس کا بہترین کام کرے گا دردوں کے اوپر خاص طور پہ. جی بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو یہی مکمل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.